أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش خطیب انقلاب علی جناب عباد الشاد نقوی صاحب تشریف لائیں. خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کو بعنوان سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے صغیر حسن مرحوم ابن نذیر حسن، دلاور صاحب مرحوم، عباس دلاور مرحوم، مکو باجی مرحومہ، اعجاز عباس رضی الشمن بھائی مرحوم، اور انجم ارشاد بنت حسن ارشاد نقوی مرحومہ اور جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو اصال ثواب کر دیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھ دے محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرسہ داران و ماتم داران شہداء کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے جو حسینی اکادمی کے زیر اہتمام گزشتہ 24 برسوں سے شبیہ روضہ کاظمین امامین امام موسیٰ کاظم و امام تقی جواد میں منعقد ہوتا تھا. آپ کی بھی دل کی حالتیں کیا ہیں اور ہمارے بھی دل کی کیفیت کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ مجلس روضہ کاظمین میں منعقد نہ ہو کے اسی خمسے کے عنوان سے نہ جانے کہاں کہاں مومنین سماعت کریں گے. بہرحال نظروں کے سامنے نہ وہ مجمع ہے، نہ وہ مومنین کا ہجوم ہے، نہ وہ آوازوں کی کثرت ہے، نہ وہ مومنین کا ہجوم ہے. صرف ایک تصور ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، ایک بی بی ضرور ہوگی جس نے تمنا کی تھی کہ بابا میرے لال کے غم میں روئے گا کون. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آج خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہو. اس سال عنوان یہ ہے کہ سبب عذاب کیا ہے اور ذریعہ نجات کیا ہے. چنانچہ اسی کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی سب سے اول اور سب سے مشہور اور اللہ کی نظر میں سب سے محبوب آیت کو تلاوت کیا، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو سب سے مشہور آیت بھی ہے اور نگاہ قدرت میں سب سے محبوب آیت بھی ہے. اس کے مشہور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور اس نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، لیکن وہ بھی قرآن کی کسی آیت سے واقف ہو یا نہ ہو، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت سے ضرور واقف ہوگا. یہ اس کے مشہور ہونے کی دلیل ہے. اور یہ آیت نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ محبوب آیت بھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، اور سوائے ایک سورہ توبہ کو چھوڑ کے کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر جس کا آغاز ہوتا ہو، جس کی شروعات ہوتی ہو. ہر سورے کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا گیا. بلکہ مومنین کی علامات میں ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومنین کی 5 علامتیں بیان فرمائیں، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بآواز بلند کرتا ہے. تو نگاہ قدرت میں سب سے زیادہ محبوب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ کوئی نیک کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کرنے کا حکم نہیں ہے. قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سوروں کی ابتدا ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب عزیزوں، اللہ نے سب سے زیادہ ترجیح جو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عطا کی، اس کے 2 سبب ہیں. ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے. توجہ سنیے گا. ظاہری سبب یہ ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں اگر آپ نقطہ با کو دیکھیں تو ظاہر یہ نقطہ با نقطہ نظر آتا ہے،
اور باطن مولا علی کا قصیدہ نظر آتا ہے، یہ اس کا ظاہری سبب ہے۔ اور باطنی سبب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو اتنی تاکید ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو اتنی ترجیح دی گئی، اس کا باطنی سبب یہ ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ نے اپنی صفت رحمت کو دو لفظوں میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے اور رحمت اس کی صفت ہے، اس نے اپنی ایک صفت کو دو لفظوں میں بیان کیا۔ صفت رحمت کو لفظ رحمان کے ذریعے بھی بیان کیا اور صفت رحمت کو لفظ رحیم کے ذریعے بیان کیا۔ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا، دونوں کا مصدر رحمت ہے، لیکن ایک صفت کو ایک لفظ میں بیان نہیں کیا۔ توجہ سنیے گا، ایک لفظ کو ایک صفت کو دو لفظوں میں بیان کیا۔ صفت رحمت کو لفظ رحمان کے ذریعے بیان کیا اور صفت رحمت کو لفظ رحیم کے ذریعے بیان کیا۔ حالانکہ قرآن پڑھنے والے اور غور و خوض سے قرآن پڑھنے والے اور تفکر و تدبر سے قرآن پڑھنے والے اور تعقل سے قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھ کے قرآن پڑھنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنی بے شمار صفات کو بیان کیا۔ کہیں صفت قدرت کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں صفت علم بیان ہو رہی ہے، کہیں صفت رزاقیت بیان ہو رہی ہے، کہیں صفت خلاقیت بیان ہو رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے جب قرآن میں اپنی صفتوں کو بیان کیا تو اپنی ایک صفت کا ذکر ایک ہی لفظ کے ذریعے کیا۔ چنانچہ سب سے زیادہ صفت قدرت بھی بیان ہوئی اور ہر شخص کے حافظے میں اللہ کی صفت قدرت کا اظہار آیت کی شکل میں محفوظ ہے۔ چنانچہ مسلسل قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں، صفت قدرت بیان ہوئی تو اللہ نے صفت قدرت بیان کرنے میں صرف لفظ قدیر کو استعمال کیا، اپنے کو قادر و قدیر نہیں کہا۔ فرمائیے گا، جب اپنی قدرت بیان کی تو لفظ قدیر کے ذریعے، اس نے قادر و قدیر نہیں کہا ہے۔ جب صفت علم بیان ہوئی تو لفظ علیم کے ذریعے، اپنے کو عالم و علیم نہیں کہا۔ یعنی علم کی صفت بیان ہوئی تو ایک لفظ علیم کے ذریعے، قدرت کی صفت بیان ہوئی تو لفظ قدیر کے ذریعے۔ مگر جب صفت رحمت کا بیان ہوا تو صرف لفظ رحمان کا استعمال نہیں ہوا یا صرف لفظ رحیم کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک صفت کے لیے دو لفظ آئے، ایک لفظ رحمان ہے اور ایک لفظ رحیم ہے۔ سب سے زیادہ صفت رحمت کو بیان کیا اور سب سے زیادہ گناہگاروں کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، مگر آپ کو قرآن میں نہ سورہ جبار ملے گا نہ سورہ قہار ملے گا تو سورہ رحمان ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج موضوع کا آغاز ہے، انشاءاللہ اگر آپ متوجہ ہو گئے تو انشاءاللہ باقی دنوں میں موضوع کی وضاحت ہوتی رہے گی کہ سب سے زیادہ صفت رحمت کی طرف متوجہ کیا۔ بھئی اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ عتاب بھی نازل کرتا ہے، اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ صفت رحمت کا بیان ہوا تاکہ لوگ متوجہ رہیں کہ بھئی اللہ عذاب کے دروازوں کو بعد میں کھولتا ہے، رحمت کو دروازوں کو پہلے کھولا رکھتا ہے۔ عذاب کے دروازے، موضوع آپ کے ذہن میں آیا، عذاب کے دروازے اللہ بعد میں کھولتا ہے، اس کے رحم و کرم کے دروازے پہلے کھلے رہتے ہیں۔ عذاب بھی اللہ کی جانب سے آتا ہے، اللہ ہی عذاب بھی نازل کرتا ہے، عتاب بھی من اللہ ہوتا ہے، لیکن رحمان اور رحیم کہہ کے اور سورہ رحمان میں اپنی رحمانیت کا ذکر فرما کے اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو عذاب بھی ہم ہی نازل کرتے ہیں، مگر ہمیں رحم کرنا زیادہ پسند ہے، عذاب بھیجنا کم پسند ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ متوجہ ہو جائے، بھئی عذاب بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے، مگر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرے، اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر کرم کرے۔ عذاب بھی اسی کی جانب ہے۔ میں موضوع سے آپ کے ذہنوں کو متصل کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب بھی اللہ نازل کرتا ہے، لیکن اللہ کو عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے، اللہ کو اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے۔ اب آپ دلیل مانگے تو دلیل یہ ہے، جو یہ میں نے جملہ عرض کیا یہ ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ اللہ عذاب نازل کرتا ہے لیکن اسے بندوں پر رحم کرنا زیادہ پسند ہے، اسے عذاب بھیجنا پسند نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں نکاح کا ذکر بھی ہے اور شریعت میں طلاق کا ذکر بھی ہے،
بھائی نکاح کا تعلق بھی شریعت سے ہے اور طلاق کا تعلق بھی شریعت سے ہے، مگر اللہ کو نکاح کرنا پسند ہے، طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا بھائی، میں نے عرض کیا اللہ رحمت نازل کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے مگر عذاب بھیجنا اسے پسند نہیں ہے۔ جیسے نکاح پسند ہے اسے طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ حدیثوں کی کتابوں میں آپ کو مسلسل حدیثیں ملیں گی کہ جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب ملے گا، اور جو نکاح میں کسی کی مدد کرے اسے اتنا ثواب ملے گا، جو غریب لڑکی کی نکاح میں امداد کرے اسے اتنا ثواب ملے گا۔ بھائی ایسی حدیثیں تو بہت ہیں کہ جو نکاح میں مدد کرے اسے اتنا ثواب، جو نکاح کرے اسے اتنا ثواب۔ کہیں آپ نے کوئی حدیث کبھی پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائیے، کوئی حدیث سنی ہو تو مجھے بھی سنائیے کہ جو طلاق دے اسے اتنا ثواب اور جو طلاق دلوائے اسے اتنا ثواب۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور جو فرمایا آپ نے نکاح کے لیے ثواب کا ذکر ہے مگر طلاق کے لیے ثواب کا ذکر نہیں ہے۔ طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات کہ اللہ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے، طلاق بھی ہوتی ہے جیسے اللہ عذاب بھی نازل کرتا ہے، مگر اسے طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے طلاق کے دامن میں اس نے کوئی ثواب نہیں رکھا ہے، نکاح کے دامن میں ثواب ہی ثواب رکھا ہے۔ بھائی طلاق اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کی دوسری دلیل، پہلی دلیل میں بیان کر چکا، دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں سورہ طلاق موجود ہے، اور سورہ طلاق میں نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی اگر آپ ان کو طلاق دے دیجئے گا تو ہم ان سے بہتر بیویاں دے دیں گے۔ افضل لہجہ خدا پر غور کیجئے، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ طلاق دے دیجئے تو ہم ان سے بہتر دیں گے۔ دیکھیں نبی کو اللہ اختیار طلاق دے رہا ہے، حکم طلاق نہیں دے رہا ہے۔ پوری توجہ فرمائیے گا، اللہ اپنے حبیب کو اختیار طلاق دے رہا ہے، حکم طلاق نہیں دے رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ فوراً ابھی طلاق دے دیجئے، کہا جا رہا ہے اگر طلاق دے دیجئے، اگر طلاق دے دیجئے، کنڈیشن لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ طلاق دے دیں گے، حکم طلاق نہیں ہے، اختیار طلاق ہے۔ بھائی ایک لفظ ہے حکم، پوری توجہ سنیے گا، اور ایک لفظ ہے اختیار۔ نبی کو طلاق کے معاملے میں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، نبی کو اختیار دیا ہے۔ اب قرآن پر اگر نظر ڈالے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم بھی دیے ہیں، طلاق کے معاملے میں اختیار دیا، حکم نہیں دیا، مگر اہل بیت کی مودت کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں دیا۔ بھائی اہل بیت کی مودت کے لیے اللہ نے حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے کہیے کہ چاہیں تو اہل بیت سے محبت کریں اور چاہیں محبت نہ کریں۔ بھئی آپ کے ذہن کے قریب پہنچ رہا ہوں، اہل بیت کی مودت کے لیے اختیار نہیں دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اس کو بھی جانے دیجئے، غدیر کے میدان کو یاد کیجئے۔ علی کی ولایت کے لیے اختیار نہیں دیا کہ چاہے تو علی کا اعلان کیجئے چاہے نہ کیجئے، وہاں تو لہجہ بدلا گیا کہ اگر یہ نہ کیا کچھ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے بھئی اہل بیت کی مودت کے لیے توجہ رکھیے گا، حکم ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کے لیے حکم ہے، اختیار نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کڑی دھوپ ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، چاہے اعلان کیجئے چاہے اعلان نہ کیجئے، چاہے ممبر بنائیے چاہے ممبر نہ بنائیے، چاہے مجمع بلائیے چاہے مجمع نہ بلائیے، چاہے علی کو ہاتھوں پر اٹھائیے چاہے نہ اٹھائیے، وہاں تو اعلان ہوا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو بھئی مودت کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے حکم دیا، توجہ ہے، اختیار نہیں۔ حد یہ ہے کہ خیبر میں علی کو بلانے کے لیے حکم دیا، اختیار نہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ چاہے علی کو بلائیے چاہے نہ بلائیے، وہاں حکم آیا نادے علین مثل العجائب۔ صلوات بھیجے محمد والے۔
بات قابل غور ہے بھائی، خیبر میں مولا علی کو پکارنے کا اختیار تھوڑی دیا کہ چاہیے تو مولا علی کو بلائیے چاہے نہ بلائیے، وہاں تو حکم دیا ناد علی۔ ناد علی کا مطلب ہے ندا دو علی کو، پکارو علی کو۔ اب پڑھے لکھے افراد بھی سن رہے ہوں گے، دیکھیے قرآن کو دیکھیے، مولا علی کو پکارنے کے لیے کیا کہا گیا؟ ناد علی۔ اب قرآن میں اذان کے لیے لفظ اذان بھی ہے، مگر قرآن میں اذان کے لیے لفظ ندا بھی ہے۔ آج سورہ جمعہ پڑھیے، سورہ جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے کہ جب جمعے کی ندا دی جائے تو کاروبار چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی سورہ جمعہ میں اذان کا لفظ نہیں آیا، سورہ جمعہ میں اذان کی جگہ لفظ ندا آیا ہے کہ جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، لفظ اذان نہیں آیا۔ اللہ لفظوں کا خالق ہے لیکن اس نے لفظ رکھا ندا۔ بھائی جمعے کی نماز میں بلانے کے لیے لفظ ندا رکھا گیا، علی کو پکارنے کے لیے ناد علی رکھا گیا۔ بھائی ناد و ندا کو برابر کر کے سمجھایا کہ جو اہمیت جمعے کی اذان کی ہے وہی علی کو پکارنے کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس کے ذریعے نمازیوں کو پکارا جائے اسے ندا کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے علی کو پکارا جائے اسے ناد علی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، بات پہنچ رہی ہے آپ تک۔ مودت کے لیے حکم دیا ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کی ولایت کی تبلیغ کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اختیار نہیں۔ مولا علی کو پکارنے کے لیے حکم دیا ہے، اختیار نہیں۔ اختیار و حکم میں فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا طلاق کے لیے حکم نہیں دیا، طلاق کے لیے اختیار دیا کہ اگر آپ طلاق دے دیں، لیکن مودت کے لیے اختیار نہیں دیا، مودت کے لیے حکم دیا۔ مولا علی کی ولایت کے لیے اختیار نہیں دیا، حکم دیا۔ مولا علی کو پکارنے کے لیے اختیار نہیں دیا، حکم دیا، لیکن طلاق دینے کے لیے نبی کو اختیار دیا۔ اب حکم اور اختیار کا فرق کیا ہے؟ یہ جملہ انشاءاللہ قدر کریں گے۔ بھائی حکم اور اختیار کا فرق یہ ہے کہ اللہ حکم اس کا دیتا ہے جو اسے پسند ہو، اور اختیار اس کا دیتا ہے جو بندوں کو پسند ہو۔ بھائی جہاں بندوں کی پسند ہو وہاں اختیار دیا جاتا ہے، جہاں خدا کی پسند ہو وہاں حکم دیا جاتا ہے۔ بھائی ولایت خدا کی پسند ہے، حکم دیا۔ مودت اہل بیت خدا کی پسند ہے، حکم دیا۔ مولا علی کو پکارنا خدا کو پسند ہے، حکم دیا۔ طلاق بندوں کو پسند ہے، اختیار دیا۔ بھائی طلاق اللہ کی پسند کا نام نہیں ہے، طلاق بندوں کی پسند کا نام ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب نبی نے ان کو طلاق کیوں نہ دی، ارے جو بندوں کی پسند کو پسند کرے اسے نبی نہیں کہتے، جو خدا کی پسند کو پسند کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ منزل آ رہی ہے خدا گرامی، حکم اور ہے، اختیار اور ہے۔ تو جیسے طلاق کی اجازت ہے مگر طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، ویسے ہی عذاب بھی اللہ کی جانب سے آتا ہے، لیکن عذاب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رحم کرنا پسند ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، بس آخری منزل ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، اسے اپنے بندوں پر رحم کرنا پسند ہے، اسے عذاب پسند نہیں ہے۔ عذاب کے دو قانون ہیں، توجہ سنیے گا۔ عذاب کب آتا ہے؟ سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے آج سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، یہ تمہیز ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ 4 مجلسوں میں مولا نے چاہا تو کسی خاص نتیجے تک پہنچایا جائے گا کہ عذاب بھیجنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عذاب کب آتا ہے؟ عذاب کے دو قانون ہیں۔ عذاب یا تو تب آتا ہے جب کوئی معصوم بد دعا کر دے، بھائی بہت غور سنیے گا جملہ، عذاب یا تو تب آئے گا جب کوئی معصوم عذاب کے لیے بد دعا کر دے، اور یا عذاب تب آتا ہے جب کوئی احمق خود ہی عذاب کو طلب کر لے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، عذاب کے دو قانون ہیں، یا تو عذاب تب آئے گا جب کوئی معصوم بد دعا کر دے،
نبی بد دعا کرے، کوئی رسول بد دعا کرے، کوئی امام بد دعا کرے، اور یا تب آئے گا جب کوئی اپنے لیے عذاب کی ڈیمانڈ کر لے، کوئی خود ہی عذاب مانگ لے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے بھائی نوح کی قوم پہ عذاب تب آیا جب نوح نے بد دعا کی، اور حارث پر عذاب تب آیا جب حارث نے تمنا کی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ بھائی حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ غدیر کے بعد کیوں آیا؟ اس نے خود ہی تمنا کر لی، طلب کر لیا عذاب کو کہ اگر ان کو اللہ نے بنایا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ یہ ہے مزاج دشمنان علی، یہ صرف عذاب زدہ نہیں ہوتے ہیں، عذاب پسند بھی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب سنیے آخری بات ہے، اچھا اس نے عذاب مانگا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے نے کافروں والا عذاب مانگا، وہ اللہ نے اس پر کافروں والا ہی عذاب بھیجا۔ اب عذاب کی بھی قسمیں ہیں، کافر کے لیے عذاب اور آتے ہیں، مشرکین کے عذاب اور ہیں، منافقین پر عذاب اور ہے، دشمن علی کا عذاب اور ہے، عذاب کی بھی قسمیں ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کافروں والا عذاب مانگا۔ تھا کون؟ کلمہ گو، تھا کون؟ مسلمان، اللہ کو ایک ماننے والا، لیکن عذاب کون سا مانگا؟ کافروں والا، وہ اللہ نے وہی عذاب بھیج دیا۔ دیکھیں عذاب کی بھی قسمیں، جیسے سزائیں الگ الگ ہیں شریعت میں۔ شریعت کیا آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، اگر ایک قتل ہو جائے تو کہیں کہیں قاتل کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے، کبھی قاتل کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ جرم ایک ہوتا ہے مگر سزا ایک نہیں ہوتی، چنانچہ شریعت کے دامن میں بھی یہی قانون موجود ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ مولائے متقیان جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب کا مشہور مقدمہ ہے کہ دوسری خلافت کے دور میں جرم ایک تھا اور مجرم 5 تھے، ایک جرم تھا اور 5 مجرم تھے، اور دوسری خلافت کا دور تھا، وہ جرم ناقابل بیان ہے، اس کا ذکر میں ممبر سے نہیں کر سکتا، میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ 5 مجرموں نے ایک ہی جرم کیا تھا، ایک ہی کے ساتھ ایک ہی جرم کیا تھا۔ اب جب وہ 5 مجرم دربار میں لائے گئے تو 5 مجرموں کو ایک ہی سزا دی گئی، کہ ان سب کو ایک ہی سزا۔ اتنے میں مولائے متقیان آئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجرم 5 ہیں مگر سزا ایک نہیں ہوگی، سب کی سزا الگ الگ رہے گی۔ آپ نے فرمایا ایک کی گردن اڑا دو، ایک کو سنسار کر دو، ایک کو 80 کوڑے مارو، ایک کو 40 کوڑے مارو، وہ ایک کو ڈانٹ ڈپٹ کے آزاد کر دو۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سنیے گا آپ بتا رہے بھائی، وہ جرم ناقابل بیان ہے، میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن آپ اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اس میں سے ایک کی گردن کاٹی جائے گی، ایک کو سنسار کیا جائے گا، ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ایک کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور ایک کو ڈانٹ ڈپٹ کے چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یا علی، بھائی جرم تو سب نے ایک کیا، سزا الگ الگ کیوں ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہا جرم ایک ہے، سزا الگ الگ کیوں ہے؟ تو فرمایا سزا الگ الگ اس لیے ہے کہ مجرموں کے مزاج الگ الگ ہیں، مجرموں کی کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ کہ جس کی گردن اڑائی جائے گی وہ کافر ہے، اس نے صرف جرم نہیں کیا ہے، وہ اسلام کی پناہ میں تھا، اس نے قانون اسلام کو پامال بھی کیا ہے، اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ دوسرا شادی شدہ ہے، اسے سنسار کیا جائے گا۔ تیسرا غیر شادی شدہ ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ چوتھا غلام ہے، اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ 5واں خبط الحواس ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جرم ایک تھا، سزا الگ دی، اور سزا دے کے ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ مجھ کو بھی پہچانو اور ان کو بھی پہچانو۔
جو پانچوں کو ایک ہی سزا دے رہے تھے، اور یہیں سے سمجھ لو جنہیں سزا دینے کی تمیز نہیں ہے، محشر میں تمہیں جزا کہاں سے دے دیں؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ابھی دیکھیں انشاءاللہ منزلیں آئیں گی، عذاب اور سزا کا کیا فرق ہے وہ آگے کی مجلسوں میں واضح ہوگا۔ اس وقت یہ کہ جیسے جرم ایک ہوتا ہے مگر سزا ایک نہیں ہوتی ہے، مجرم کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے۔ جیسے چوری کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ انگلیاں کاٹ دو، مگر ہر چور کی انگلی نہیں کاٹی جاتی ہے، اس کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ 3 دن سے بھوکا تھا، چوری مجبوراً کی ہے یا عادتاً کی ہے۔ مجبوری میں چوری کی سزا اور ہے، عادتاً چوری کی سزا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اور پھر چوریاں بھی اور ہیں، چوریاں بھی اور ہیں۔ تاریخ میں ایک عجیب سی چوری نظر آئی کہ معاویہ مدینے پہنچا اور مدینے میں اس نے نماز پڑھائی اور بغیر بسم اللہ کے پڑھائی، تو پیچھے سے صحابہ کی آواز آئی، یا ابن ابو سفیان سرقت فی الصلاۃ، ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے۔ اے صلوات بھیجے محمد یا ابن ابو سفیان سرقت فی الصلاۃ، تو نماز میں بھی چوری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب بغیر بسم اللہ کی نماز پڑھنا شریعت کی نظر میں چوری ہے، صحابہ کی نظر میں چوری ہے۔ چور کی سزا یہ کہ ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں، باندھے پہلے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، سزائیں الگ ہیں، اسی طرح سے عذاب الگ ہے۔ کافر کا عذاب اور ہے، مشرک کا عذاب اور ہے، منافق کا عذاب اور ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حارث نے کافروں والا عذاب مانگا، مانگنے والا مسلمان تھا، اور جو عذاب مانگا وہ کافروں والا۔ مجرم تھا علی کا منکر، عذاب مانگنے والا تھا علی کا منکر، اور عذاب وہ آیا جو خدا کے منکروں پہ آتا ہے۔ اور خدا نے بھی اپنے انکار سمجھایا، علی کا انکار صرف علی کا انکار نہیں ہے، خدا کا انکار بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ مولا علی کا انکار پر گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، عذاب یا تو تب آتا ہے جب کوئی نبی بد دعا کرے، اور یا تب آتا ہے جب منکر ولایت اپنے لیے عذاب طلب کر دے۔ عذاب کا ایک سبب انکار ولایت بھی ہے، ایک سبب انکار ولایت بھی ہے۔ بس گفتگو تمام ہوئی۔ اور ذریعہ نجات کیا ہے؟ ذریعہ نجات یہ ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ گفتگو عزیزان گرامی تمام۔ اب آگے مجلسیں ہوتی رہیں گی اور گفتگو جاری و ساری رہے گا۔ آج بس اتنا ہی ہے عزیزوں کہ یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کہ یہ دور بھی ایک عجب سے عذاب کا دور ہے جس سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ کورونا کی وبا ایک عذاب بن کے پوری دنیا پر طاری ہے، اور یہ وہ وبا ہے کہ جو صرف جسموں کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے اور روحوں تک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ خاص کر کے اس بیماری کی دہشت کی وجہ سے جو قوانین بنے، اس نے جو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ ہم جانتے ہیں۔ ہماری روح کا نام ہائے حسین ہے، ہماری زندگی کا نام ہائے حسین۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ آج 15 محرم کو احساس ہو رہا ہے، وہ گزشتہ برس یاد آ رہا ہے، وہ مومنین کا ہجوم، وہ صلوات کی آوازیں، وہ نعرہ حیدری کی صدائیں، وہ روضہ کاظمین کا سبزہ زار، وہ باب الحواج کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسا۔ بہرحال ثواب تو نیت کی بنیاد پر ملتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ مجھ سے کسی اخبار والے نے پوچھا تھا کہ اس سال کے محرم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس سال غم حسین کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ہم نے کہا بھائی اس سال دوہرا غم ہے، ایک تو مولا کے گھر اجڑنے کا غم ہے، اور دوسرے ٹھیک سے غم نہ بنا پانے کا غم ہے۔ اللہ، اس سال نہ جانے کتنی مصیبتوں کا احساس ہوتا ہے۔ بھائی ابھی میں نے امہٹ میں پڑھا، 8 محرم کی تاریخ تھی
کہ اس سال احساس ہوا جب یہ ہمیں خبر ملی کہ اس سال ہم اپنے آقا کا تعزیہ نہ اٹھا پائیں گے، تو اس سال ہمیں احساس ہوا مولا حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب جناب عباس کا لاشا نہ اٹھا پائے، جب وصیت کی ہوگی کہ آقا میرا جنازہ نہ اٹھائیے گا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں اپنے دل کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا آپ کی خدمت میں۔ اس سال گھٹ گھٹ کے ہم رو رہے ہیں، عزاداری ہوئی بہرحال، لیکن دل میں جو تمنائیں ہیں وہ تمنائیں دبی کی دبی رہ گئیں۔ لیکن عزیزوں، ابھی آدھا محرم باقی ہے، سفر کا مہینہ باقی ہے، 8 ربیع الاول تک باقی ہے۔ دعا کیجئے کہ جناب سیدہ اس وبا کو اپنی رضا کی ہوا سے دور فرمائے، ہم دل کھول کے ماتم کر سکے۔ اور اس زمانے میں تو عزیزوں یہ مصیبتوں کے خاتمے کا زمانہ نہیں ہے، یہ تو اور مصیبتوں کے اضافے کا زمانہ ہے۔ لیکن یہی وہ زمانہ ہے کہ جب علی کی بیٹیاں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، علی کی بیٹیاں اور علی کی بیٹیوں میں بی بی زینب کوفے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام رواں دواں تھی۔ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن آج مختصر طور کے اوپر عرض کرنا ہے، آج آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا مقصود تھا۔ حالانکہ مال مجلس گریہ بر حسینی ہوتا ہے۔ آج 15 محرم ہے، یہی وہ تاریخ تھی کہ جب جناب زینب کوفے کے زندان میں قید تھی۔ وہ بی بی زینب کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب مولا حسن 2 برس کے ہوئے اور وہ اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے تو مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب مولا حسین 2 برس کے ہوئے وہ بھی اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے، مولا علی انہیں بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ لیکن فضہ کہتی ہے جب جناب زینب 2 برس کی ہوئیں اور وہ اپنے باپ کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی انہیں گود میں نہیں لیتے تھے، اپنی انگلی جناب زینب کے دست مبارک میں تھماتے تھے اور گھر کے اس کونے سے اس کونے تک اور اس کونے سے اس کونے تک جناب زینب کو آنگن میں لاتے لے جاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا یا علی سارے بچوں کو گود میں لیتے ہیں، آخر بی بی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ عجب جملہ کہا کہ فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، لیکن کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام میری زینب کو پاپا رہنا لے جایا جائے گا۔ ماشاء اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جہاں جہاں یہ مجلس سنی جائے، عزاداروں سے گزارش ہے یہ اتنے یوٹیوب چینل کے ذریعے حسینی چینل، گراف ایجنسی، علی سی ڈی، ختیجہ ٹی وی اور i12 کی جانب سے نشر ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں عزادار مجھے سن رہے، گزارش ہے کہ اپنے موبائل کے ذریعے اپنے عزا خانے میں بیٹھ کے مجلس سنیں۔ فرش عزا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجمع ہو یا نہ ہو یقین رکھیے کہ ایک بی بی ٹوٹی پسلیاں پکڑے ضرور بیٹھی ہے، جس نے ایک ہی تمنا کی تھی بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ وہ دن آپ کو یاد دلاؤں کہ دائیں زانو پر امام حسن بیٹھے، بائیں زانو پر مولا حسین بیٹھے۔ ایک مرتبہ نبی نے آگے بڑھ کے بڑے نواسے کا رخسارہ چوما، چھوٹے نے دہن بڑھایا تو مولا حسین کے گلے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر امام حسن نے دہن بڑھایا، پھر نبی نے گلا چوما، پھر امام حسین نے دہن بڑھایا، پھر نبی نے گلا چوما۔ ننھا سا دل تھا، مولا حسین نانا کے زانو سے اٹھے، گھر میں آئے، دیکھا اماں چکی پیس رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی، ماں نے بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو لرزتے دیکھے، کہا میرے لال حسین آپ رو رہے ہیں؟ کہا اماں آج نانا کا رویہ تبدیل نظر آیا، روز جو بھیا حسن کے ساتھ کرتے تھے وہی میرے ساتھ، لیکن آج ان کا رخسارہ چوم رہے ہیں، میرے گلے پر ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ ماں بیٹے کو لے کے مسجد میں آئی، کہا بابا میرا حسین رو رہا ہے۔ آواز آئی ہاں ہمیں معلوم ہے حسین رو رہے ہوں گے، ذرا ابو الحسن کو بلاؤ۔ کہا یا علی سیدہ کے دائیں بیٹھ جاؤ، حسن بیٹا اپنی اماں کے بائیں بیٹھ جاؤ، حسین میری گود میں آؤ۔ آواز دی سیدہ تم میرے جیسے صابر کی بیٹی ہو، صبر کرنا۔ کہا بابا بسم اللہ۔ کہا تم پوچھنا چاہتی ہو ہم نے اس کے گلے کو کیوں چوما؟ ارے آج جس گلے پر ہونٹ رکھے کل اس پر شمر کا خنجر چلایا جائے گا، ارے سوکھی ہوئی رگیں خنجر سے کاٹ ڈالی جائے گی۔ عزاداروں میں ایک بات پوچھوں گا آپ سے، وہ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لیکن جب یہ بیان ہوتا ہے آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ سچ بتائیے کہ جب ہم اتنی مرتبہ سن کے برداشت نہیں کر پاتے
تو جب بی بی سیدہ نے پہلی بار سنا ہوگا کہ مولا حسین کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، عجب عالم ہو گیا. تھوڑا سا رکیں، پوچھا بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا نہ ہم ہوں گے، نہ آپ ہوں گی، نہ یہ علی ہوں گے. تڑپ کے ایک تمنا کی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ میں کہوں گا بی بی فریاد، ارے رونے والے اے بی بی رونے کے موقع عطا کر دیجئے. رونے والے موجود ہیں، آپ کی تمنا تھی. حکم ہوا کہ بتاؤ ایک قوم ہوگی جو نسلاً بعد نسلن گریا پر حسین کرے. یہ سن کے ذرا سا دل ٹھہرا. مولا حسین کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، اپنے نانا کے گلے میں باہیں ڈالیں. کہا نانا میرے رونے والوں کو آپ کیا انعام دیجئے گا؟ کہا شافع محشر ہیں، شفاعت آپ کے رونے والوں کے لیے. ایک مرتبہ بابا کی طرف مڑے، بابا آپ؟ فرمایا بیٹا ساقی کوثر ہیں، جام کوثر آپ کے چاہنے والوں کے لیے. بھیا کی طرف مڑے، بھیا آپ؟ فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شفاعت آپ کے چاہنے والوں کے لیے. آسمان کی آنکھوں نے ایسی مجلس نہیں دیکھی تھی کہ ایک مرتبہ بیٹا اماں کے گلے سے آواز دی، اماں میرے رونے والوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کیجئے گا؟ کہے کیا پوچھتے ہو، محشر کی دھوپ میں تمہاری ماں کھڑی رہے گی جب تک ایک ایک رونے والا نہ جائے گا. 2 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ سیدہ جنت میں نہ جائے گی. فرمایا ہم محشر کی دھوپ میں کھڑے رہیں گے. روایت بتاتی ہے کہ بی بی سیدہ میدان محشر میں آئیں گی، اکیلی نہیں آئیں گی. دائیں طرف جناب فاطمہ بنت اسد ہوں گی، بائیں طرف جناب ختیجہ ہوں گی. آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے. انشاءاللہ محشر میں آواز دوں گا، پالنے والے فریاد، نبی کی بیٹی کے پردے کا اتنا اہتمام کیا. ہائے علی کی بیٹی، جنہیں شام و کوفہ کے بازاروں سے پھرایا گیا. حوریں آگے بڑھیں گی، بی بی کو جھک جھک کے سلام کریں گی. ایک مرتبہ حوریں کہیں گی بی بی یہ آپ کی اماں اپنے ہاتھوں پر کیا لیے ہیں؟ آواز دیں گی اماں دکھائیے آپ کیا لے کے آئی ہیں. جناب ختیجہ اپنے ہاتھوں پر پڑی ہوئی چادر کو ہٹائیں گی، ایک چھوٹے سے بچے کا جنازہ نظر آئے گا. مجلس تمام ہو رہی ہے. حوریں کہیں گی بی بی یہ کس بچے کا لاشا ہے؟ کہ تم نے نہیں پہچانا، یہ میرے محسن کا لاشا ہے، میرے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، میرا محسن مار ڈالا گیا. حوریں ماتم کریں گی. پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھیں گی اور کہیں گی یہ مولا علی کی ماں اپنے ہاتھوں پر کیا لیے ہیں؟ جناب سیدہ آواز دیں گی اماں آپ بھی دکھائیے. اب جو جناب فاطمہ بنت اسد چادر کا کونا ہٹائیں گی تو خون میں ڈوبا ایک ننھا سا بچہ نظر آئے گا. پورے پوچھیں گے بی بی یہ کون ہے؟ کہے تم نے نہیں پہچانا، یہی تو وہ ہے کہ میرا حسین اپنے ہاتھوں پر لیے. ارے کوئی ہے جو میرے اصغر کو پانی ملائے؟ اور نشانات آگ کے تیر مارا گیا. یہ کہہ کے سیدہ آگے بڑھیں گی، ردا کا دامن ہٹائیں گی. ایک ہاتھ میں خون بھرا کرتا ہوگا، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو ہوگے. پالنے والے یہ میرے حسین کا کرتا ہے، یہ میرے عباس کے بازو ہے. میرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، میرا لال يعلم الذين ظلموا يوم قلبي ينقلبون اللهم لن